بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا دن 14 اگست کا دن ہے اور آج پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے 74 سال کا عرصہ بیت چکا۔ 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے ہمیں یہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام کی کوششوں سے اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انگلینڈ میں مقیم تھے تو وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے سوچا کہ میرا جو مسئلہ ہے، 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ مجھے ان کا سامنا کرنا ہے۔ نمبر 1، ہندوستان میں جو کافر لوگ تھے۔ نمبر 2، انگریز کا سامنا۔ نمبر 3، ہمارے ہی کچھ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، پاکستان بنانے کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھبرا گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا کہ تم کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ادھر علی پور شریف میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ جو ہمارے مرید ہیں وہ مسلم لیگ کو ووٹ ڈالیں گے، اس کی حمایت کریں گے۔ جنہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ ڈالا وہ ہمارا مرید ہی نہیں۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک الگ ریاست مل جائے، ہم آزادانہ طور پہ اللہ رسول کا ذکر کر سکیں اور ہمارے ملک سے ہر طرح کی پلیدگی ہے وہ ختم ہو گئی۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت کتنے لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں، جنہوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اور بتانے والا فگر یہ بتاتا ہے کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا، وہ کہتا ہے اس سے اوپر تو ہو سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں ہو سکتا۔ 90,000 عورتوں کی عزت کو لوٹا دیا، 90,000۔ پھر جب پاکستان مارز وجود میں آ رہا تھا تو ایسے لوگ بھی ملے، ایسے بزرگ بھی ملے یا ایسی خواتین بھی ملی جو جب پاکستان پہنچی، جب ان کو پتہ چلا کہ ہم پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، تو وہاں پہ ان کی روح بھی پرواز کی، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ایک پاک سرزمین پہ آ کے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، کہیں ہماری ہندوستان میں جان نہیں نکل۔ یہ اس ملک کا تقدس ہے۔ مجھے بتائیں پاکستان کا مطلب کیا؟ زور سے بولے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جب پاکستان کو ہم نے اس مقصد کے لیے حاصل کیا کہ ہم آزادانہ طور پہ نماز پڑھ سکیں،
آزادانہ طور پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر سکیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ذکر کر سکیں۔ تو اگر پاکستان کو حاصل کرنے کے باوجود، اتنی قربانی دینے کے باوجود، اگر ہم اصل مقصد کی طرف نہیں بڑھے تو پھر الگ ریاست بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ہمارے بزرگان دین اکرام کو اتنی قربانیاں دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے تو مقصد ہی بلا دیا۔ جب پاکستان کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ ہماری عزتیں ہیں وہ محفوظ رہیں، بد کرداری عام نہ ہو، جب پاکستان بنا کر بھی میں نظریں پھاڑ پھاڑ کے کسی کی بیٹی کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر یاد رکھیں صرف ہم نے ریاست الگ کی ہے، اپنا کام الگ نہیں۔ صرف ہم نے ایک باؤنڈری لگائی ہے کہ یہ ہندوستان ہے اور یہ پاکستان ہے، اصل جو مقصد ہے وہ پھر ہم نے حاصل نہیں کیا۔ جب پاکستان کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو بزرگان دین کرام یہ کہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جب پاکستان داخل ہونے لگے ان کی عورتوں کی عزت لوٹی جا چکی تھی۔ وہ یہ کہتی تھیں کہ ہم ناپاک ہیں، ہم پلید ہیں، ہم اس پاک سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا سلسلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے لوگ دکانیں بند کر دیتے، لوگ اپنے دھندے بند کر دیتے، لوگ مساجد کا رخ کرتے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ تھا کہ یہ لوگ تو جمعے کے خطبے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، 8ویں دن بھی یہ جمعے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ اگر آج ان بزرگوں میں سے کوئی زندہ ہو تو جب حال دیکھے کہ جن کے سامنے خون کی نہریں چلی ہیں، جن کے سامنے لوگوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، میں کہتا ہوں ہمیں پکڑ کے جوتے مارے کہ ہم نے اس لیے ملک بنایا تھا کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر دکانوں پہ برائی کا اڈا چل رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، باہر نوجوان فیس بک پہ گانے سن رہے ہیں، گندی گیتیں سن رہے ہیں۔ پھر آزادی کو ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ کیا آزادی کا یہ مطلب ہے کہ موٹر سائیکل سے وہ سلنسر نکالیں؟ کوئی بیمار ہوتا ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں، پھر گنڈوں کی طرح، بدماشوں کی طرح کبھی ون ویلنگ ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ یہ آزادی کا مقصد ہے؟ کبھی یہ اوپر سے لے کے نیچے تک، وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر نیچے تک، کبھی بتائیں کسی نے بیٹھ کے ایوان بالا میں یا کبھی کسی نے کوئی تقریب کا اہتمام کیا کہ ہم چند منٹ بیٹھ کے جو ہمارے شہداء ہیں یا جن نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کے لیے فاتحہ شریف پڑھی؟ اس کی طرف دھیان نہیں ہے، دھیان ہے بدماشی کی طرف، دھیان ہے تو لڑکی اور لڑکے کا جو خلط ولط ہو رہا ہے، آپس میں میل جول ہو رہا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہم نے رچا رکھی ہے؟ بھائی اس ملک کے مقصد کو سمجھیں کہ اس ملک کو حاصل کیوں کیا گیا تھا، اس کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اصل مقصد، جب قومیں اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہیں نا تو قوموں کا جو زوال ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، قوموں کا عروج ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ بس جب 14 اگست آئے تو جھنڈیاں لگا لینے سے اور ون ویلنگ کر لینے سے اور ہاں ہاں تے باہ باہ یہ پاکستان کا مقصد ہے۔ نہیں، بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، ان کی قربانیوں کو سوچیں، انہوں نے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہوئے ہیں، قبیلے کے قبیلے برباد ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تو احساس نہیں ہے کیونکہ ہمیں بنا بنایا مل گیا۔ قوم کو قدر اس وقت ہوتی ہے جب چیز کے ملنے سے پہلے یا چیز کے چھن جانے کے بعد۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پاکستان کہیں جائے گا تو نہیں، کیونکہ اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، حضور کی نظر رحمت کی وجہ سے یہ مارز وجود میں آیا، لیکن ہم نے اس کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ عمران خان کا کام نہیں ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرے، یا وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر بندہ اپنے طور پہ کردار ادا کرے۔ ہم کہتے ہیں وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ ایسا ہونا چاہیے، MNA ایسا ہونا چاہیے، MP ایسا ہونا چاہیے۔ کبھی سوچا ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟
کبھی اپنے کردار پہ توجہ دی ہے؟ تو اس لیے ہر شہری کی، ہر پاکستان میں بسنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے مقصد کو سمجھا جائے، نماز کی ادائیگی کی جائے۔ ہم ہندوستان سے تو اس لیے آئے تھے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے آئے تھے نا کہ ہمیں آزادانہ طور پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو ہم ادھر آ کے بے غیرت ہو گئے، بالکل گئے گزرے ہمیں۔ تو پھر ان لوگوں کو جو قربانی دینے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی مقصد نہیں تھا، وہ بیچاروں نے اپنے خاندان کے خان تباہ کروا دیے، حصے لٹوا دیے، سب کچھ کر دیا، اور صرف ان کی کوشش یہ تھی کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ آزادانہ طور پہ اللہ رسول کا ذکر کر سکیں، مساجد خالی ہوگی، برائی کے اڈے آباد ہوگی، جمعے کا خطبہ سننے کے لیے وقت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، کہا جائے تو چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم بطور پاکستانی ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی حفاظت کرے اور اس کے مقصد کو سمجھے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ